بھائی تھوڑا فیملی سسٹم پہ بات کرتے ہیں. آپ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بھی فائدے بھی نقصان بھی, اور میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اس میں ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں مسائل بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں میں سوال ایک ہی دفعہ کر لوں اور آپ ڈیٹیل میں بات کریں تاکہ لوگ, اور طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سلوشن ہے اس کا؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, جس طرح ویسٹ میں تو ویسے ہی ہے, یہاں پہ بھی آپ دیکھنے کہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور خلا لینا بہت ہی آسان ہو گیا, آپ کورٹ چلے جائیں. مجھے پچھلے دن ایک ڈاکٹر کا میسج آیا انسٹا پہ, مجھے کہتا کہ آپ ایک ٹاپک پہ بات کریں. میں نے پھر اسے لنک بھیجا کہ میں نے آلریڈی بات کی ہے. اس نے کہا جی میری بیوی نے مجھ سے خلا لیا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس نے غلط ایڈریس دے کے وہاں پہ لیٹر گیا. مجھے تو اب پتہ چلا جب مجھے فائنل نوٹس آ گیا کہ جی وہ مجھ سے الگ ہو گئی. اللہ اکبر. پہلا سوال کیا تھا آپ کا طلاق سے پہلے والا؟ طلاق سے پہلے میاں بیوی کے تعلقات اور جوائنٹ فیملی سسٹم. دیکھیں جوائنٹ فیملی جو ہے نا, اسلام کا آئیڈیل جو پروپوزڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جوائنٹ فیملی میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور اگر وہ نہ کیجیے تو پھر بہترین ہے انشاءاللہ. دیکھیں ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے, تو گھر میں ایک ہی مالکن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا حکم چلتا ہے گھر پہ. ٹھیک ہے. دو شیئر ایک ٹیریٹری کے وہ نہیں ہو سکتے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو جوائنٹ فیملی میں اگر تو مراد یہ ہے کہ اوکے ہمارا سیپریٹ کمرہ یا لاؤنج اور آپ کا سیپریٹ کمرہ لاؤنج ہے, یعنی ٹیریٹریز ڈیفائنڈ ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کمبائنڈ ٹیریٹریز ہیں کہ جس میں ایمبیگوٹی ہے اور شکوک اور شبہات ہے کہ یہاں پہ کس کی بات چلے گی, تو پھر مسائل ہوتے ہیں. بالکل. اگر جوائنٹ فیملی میں الگ پورشن ہے یا الگ سیٹ اپ ہے اور پتہ ہے کہ اوکے یہ ایریا آپ کی باؤنڈری میں آتا ہے اور یہ والدہ کی بات ہے, تو پھر جو ہے نا, اور اسپیشلی مسائل تب ہوتے ہیں جب ہم نے کمبائنڈ کچن دیا ہوتا ہے کہ جس میں والدہ جس طریقے سے گھر چلا رہی تھیں, آپ ان کو عادت ہے وہ چلانے کی اور سمجھتے ہیں کہ بہترین طریقہ ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ نہیں آئیں کسی نئے گھر سے, ان کا صفائی کا اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے, ان کا سب کچھ ہے, تو پھر وہ پریزنٹیشن ایوری تھنگ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اوکے کچن آپ ایک ہی ہے, کام کرنا ہے, لیکن اس میں والدہ جس طرح چاہیں گی اس طرح چلے گا کام, پھر یہ تو اس طرح ڈیفائن کر لیں. یا پھر ہو کہ کوکنگ وائف کر رہی ہیں تو پھر اس طرح کام چلے گا. آئیڈیلی آئی ووڈ سجیسٹ کہ کچن اور رومز جو بیسک جگہ جہاں پہ روزانہ کام ہوتا ہے وہ سیپریٹ ہوں. آئیڈیلی صحابہ کرام کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا, تو پھر ماں باپ کا خیال کون رکھے, وہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے. ہاں اگر جو خاتون رکھتی ہے ماشاءاللہ رکھنا بھی چاہیے, کیونکہ جب مرد آپ کو صرف کھانے پینے کو نہیں لا کے دے رہا بلکہ آپ پہ احسان سے خرچے بھی کر رہا ہے, آپ کو عمرے پہ بھی لے جا رہا ہے, آپ کو گفٹ بھی دے رہا ہے, جب وہ آپ پہ بیسک خرچے سے اوپر خرچہ کر رہا ہے, آپ پہ احسان کرے, تو پھر آپ بھی اس کو ریٹرن بیسک سے اوپر کر لیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ ورنہ تو کیا کہ ایک سیزن میں ایک جوڑا کافی ہے اور سردیوں کا ایک جوڑا, اور اتنا کہ بس چھت ہو اور سیکیورٹی ہو. تو جو آج کل مرد خواتین کے لیے, اپنی بیگمات کے لیے, الحمد اللہ کی رضا کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے جتنی وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو صدقہ ہے الحمد للہ, جو احسان ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر بیوی کو بھی سنس وہ گھر سے باہر ہے اس کا احسان کرنا چاہیے کہ ماں باپ کا خیال رکھ لیا جائے, کیونکہ بیگم پہ 4 لوگوں کی رسپیکٹ کرنا تو فرض ہے اور 2 لوگوں کی اطاعت کرنا فرض ہے. ان میں سے تو 4 لوگ جو نہیں, ساس سسر اور ماں باپ, ان کی رسپیکٹ کرنا واجب ہے, لیکن اپنے ماں باپ کی اطاعت اور وہ کرنا وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. ساس سسر کی جو ہے نا سنس وہ تو ایک ہسبینڈ کے ریلیشن سے آئے ہیں, تو ناؤ دا تھنگ از جب ہسبینڈ احسان تو کوپریشن کے ساتھ فیملی چلتی ہے, کمپرومائز سے چلتی ہے. اگر آپ کوئی نہیں کرتی تو پھر ہسبینڈ کو بتا دینا چاہیے کہ جو میں آفس سے آتا ہوں پھر آپ کے پاس میں نہیں آؤں گا نا سیدھا, پھر میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا, ان کے لیے میں کھانا شانا پکاؤں گا, ان کے لیے میں سارا ان کو ٹائم دوں گا, اینڈ دین جو ٹائم بچے گا وہ پھر لمیٹڈ سا وہ آپ کے لیے بچے گا انفارچونیٹلی. تو اس لیے ہم اگر کوپریشن کے ساتھ چلیں تو یہ آئیڈیلی ہونا چاہیے, اور گھر میں لمٹس ڈیفائن ہونی چاہیے کہ کون سی جو ریسٹرکشن ہے وہ آپ کی اور کون سی جو ہے نا وہ آپ کی ہے. اس سے بہت سارے چیزوں سے بچ جاتے ہیں. جتنے خواتین کو دکھ مردوں نے دیے نا اس سے زیادہ خواتین کو دکھ خواتین نے دیے ہیں. لوگ نا آج کل سمجھتے ہیں کہ مرد خواتین پہ زیادتی کرتے ہیں, which is no doubt ہوتا بھی ہے بہت سے جگہوں پہ اور ہے, لیکن اس سے زیادہ جو زیادتی ہے نا وہ خواتین پہ کرتی ہیں. ساس اور بہو کے آپ مسائل دیکھ لیں بہت زیادہ ہے. اس کی ایک سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا نہ ہونا ہے. دنیا میں آئی کیو کی بات کرتے ہیں, آئی کیو از امپورٹنٹ بٹ اس سے زیادہ ای کیو امپورٹنٹ ہے.
اور آج کل تو ریسرچ گورا کر رہا ہے کہ ای کیو سے زیادہ ایس کیو اسپریچول کوشچن زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جتنا انسان اسپریچولی اسٹرانگ ہوگا اتنا وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا اور اتنا اس کا آئی کیو بڑھے گا. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہمارے جو مسائل کی سب سے بڑی ریزن جو ہے نا, ایک حدیث میں آتا ہے, صحابی کے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول اللہ نصیحت کریں, آؤ سے نہیں یا رسول اللہ نصیحت کریں, آپ نے اللہ تعالیٰ غصہ نہ کرنا. آپ نے صحابی نے اس نصیحت کو تھوڑا شارٹ اور اپنے لیے تھوڑا کم سمجھا. آپ نے کہا اور نصیحت کریں رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غصہ نہ کرنا. رسول دوبارہ اور نصیحت کریں, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غصہ نہ کرنا. تو صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے وسلم کہہ رہے ہیں کہ سارے جو شر ہے نا اس کی ریزن یہ فرسٹریشن اور غصہ ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے فیملیز میں اور تعلقوں میں سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ غصہ ہے, ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہونا ہے, بات بات پہ بھڑک جانا ہے. واللہ میرے دل میں ایسے شخص کی بالکل بھی عزت نہیں ہے جو دوستوں سے اچھا ہے, جو باس سے اچھا ہے, جو خلیق سے اچھا اور ماں اور بیوی سے اور ماں سے بدتمیز ہے. بالکل بھی اس بندے کی رسپیکٹ نہیں ہے میرے دل میں. اصل انسان کا اخلاق پتہ تب چلتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے والوں پہ کو ٹریٹ کرتا ہے. باس کا تو ہر کوئی اچھا ہے, جی 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 کہتا ہے, ٹھیک ہے. اصل مرد وہ ہے جو اپنے سے نیچے والوں کو نا اچھا ٹریٹ کرتا ہے, ان سے احسان سے بات کرتا ہے, رسپیکٹفلی ٹریٹ کرتا ہے ان کو. تو وہاں تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا جو ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. آپ نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اچھا اب دیکھیں نا, ایک حدیث ہے جس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں, سب کو دینی بھی چاہیے. بالکل اسی وجہ سے مدارس بنے, حفظ کا نظام ہوا, لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں, لوگ کتاب اللہ سے جڑ گئے, تراویاں ہوتی ہیں. ہم نے کتنا امپورٹنٹ اس حدیث کو سمجھا اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین ہے. کتنے ہیں جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں, زبان میں احتیاط کرتے ہیں. تو اگر خاموشی ہو جائے نا, امام مالک کہتے ہیں کہ ریلیشن شپس میں 90% سے اوپر جو پھڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں اگر ہم ایک چیز کریں, اس کو بولتے ہیں التغافل, یعنی ہیڈلیس ہو جانا, یعنی چیزوں کا کوئی گل نہیں یار. تو ٹرکوں کے پیچھے نا بڑی کمال کی باتیں لکھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بڑے جمز لکھے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ہے چلو کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ دینا کہ یار ٹھیک ہے آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا, میں نے معاف کیا. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے نا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ان کو, اور یہ اپنے پہ ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دینی. اسلام کا اصول ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ ظلم کرو نہ ظلم کو سہو. بالکل. اور گھر سے نکلنے کی ایک تو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ, اور ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اضل او اضل, لمبی دعا ہے. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ میں کسی پہ ظلم کروں کوئی مجھ پہ ظلم کرے, میں کسی سے گمراہ کروں کوئی مجھے گمراہ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دعائیں اس لیے مانگی گئی ہیں کہ ہم نہ کسی پہ ظلم کریں اور نہ ہم ظلم سہیں, اور اگر کوئی ظلم کر دے تو احسان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو انفارم کیا جائے, بتایا جائے, بٹ معاف کر دیا جائے, کوشش کی جائے. تو فیملیز چلنا شروع ہو جائیں اگر ہم تھوڑا سا فرسٹریشنز کو نکالیں, اپنا کام سے کام رکھیں, دوسروں کی جو نا ٹو لگا کے رکھنا. ہاں بتاؤ کیا ہوا, ہسبینڈ وائف کا پھٹا ہوا تو ساس کو انوالومنٹ نہیں کرنی چاہیے جب تک ہسبینڈ اور وائف خود نہیں انوالو ہو رہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا کہ تم بڑا پریشان لگ رہے ہو آج کل, کیا وجہ, کوئی بتاؤ, سب ٹھیک چل رہا ہے سب, یہ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو بیڈ روم میں ہوا بیڈ روم تک رہنا چاہیے, نہ وائف کو کال ملا کے ہاں ماں آج یہ ہوا. وہ رشتے کامیاب رہتے ہیں جن کی باتیں بیڈ روم تک رہتی ہیں. یہ پورا لمبا سبجیکٹ ہے خیر, لیکن میں سمجھتا ہوں, لیکن ہم نے اس تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے اس کو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا.